السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 19 جون کی کال لے کر ہم ڈسکس کریں گے اس میں کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں، آج کیا ہوا ہے۔ تو میں پہلے آپ کے سامنے چارٹ ہے آج کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک 2 دن سے میں آپ کو ایک خاص سپورٹنگ ایریا بتا رہا تھا، 1,22,005 اور 1,21,415۔ تو اگر آپ مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ صبح ہی اس سے نیچے ٹریڈ ہوئی، تو اس کے بعد پھر مارکیٹ میں کوئی امیدوں کا ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو جناب اگر ہم مارکیٹ کی سمری دیکھیں تو ہم کل بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ 3 سیشن مارکیٹ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پینک کو کم کیا جا سکے، مگر کل جو وار تھریٹ ایسکلیشن کی باتیں ہوئیں تو اس سے لوگوں میں خوف پایا جاتا تھا اور مارکیٹ آج آغاز سے ہی نیچے ٹریڈ کر رہی تھی۔ گو کہ مارکیٹ میں کوئی بہت زیادہ پینک نظر نہیں آیا، کیونکہ 1,505 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی، والیوم ڈراپ ہو گئے، 40% والیوم کل کے مقابلے میں کم ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم والیوم کو دیکھیں تو تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹریڈر انویسٹر نظر آئے اور پارٹیسپینٹس جو میجر ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی والیوم کی کمی میں ہمیں پینک سیلنگ کا گمان نہیں ہوتا۔ اور یہ کچھ تھوڑی سی پازیٹیو بات ضرور ہے، مگر بہرحال وہ اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرتی کہ مارکیٹ کوئی بہت اچھی ہے یا مارکیٹ کوئی سپورٹ بہت لے رہی ہے۔ مارکیٹ میں مندی ہے، مارکیٹ میں ٹینشن ہے۔ اگر ہم ایران اسرائیل کانفلکٹ کی بات کریں تو وہ میجر ریزن ہے جو انویسٹر کو پریشان کر رہا ہے، اور جب تک ڈی ایسکیلیشن کی کوئی ہمیں واضح دلیل نہیں ملتی، مارکیٹ میں یہ والیٹیلٹی اور گراوٹ جاری رہے گی، خوف کی علامت رہے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اگر واقعی کوئی بڑا حملہ ایران پہ ہو جاتا ہے تو ہم سیمائی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا سکتے ہیں، عین ممکن ہے۔ تو اس کے بعد تو پھر جو بھی سب کچھ ہے وہ لپیٹ کے گھر بیٹھنا ہوگا، کیونکہ وہ تو ایک بہت بری بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، کیونکہ ایران کی جو ایگریشن ہے، جو ایران نے جو رسپونڈ کیا ہے اتنے بڑے نقصان کے بعد، وہ میرا نہیں خیال تل ابیب اور واشنگٹن کی امیدیں تھیں، اور وہ نہ صرف اس پہ حیران ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان میں فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس فرسٹریشن میں کوئی بڑا اٹیک نہ کر دے وہ، اور بڑا اٹیک اگر کر دیں گے تو پھر اس کے اندر ریجنل پاورز جو ہیں وہ بھی انٹروین کرنے کے چانسز بن سکتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے، کیونکہ یہ خطے کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ جس طرح پاکستان کو فکر ہے کہ ایران کے بعد ہی ہمارے بہت قریب آ جاتے، اس طرح کی چیزیں بنیں گی۔ اگر میرا موقف آپ دیکھیں تو میں تو مختلف دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں، پچھلے 2-3 دنوں سے، کہ مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہوئے چلیں، مال مل جائے گا اور نیچے مال ملے گا۔ اور خاص طور پہ میں اسٹاک بھی آپ کو ایسے دے رہا ہوں جو سلیکٹیو یا پورٹ فولیو اسٹاک ہیں۔ ڈیلی کال کے اسٹاک تو میں ڈیلی ٹریڈنگ کے اسٹاک تو میں دے نہیں رہا، جو اسکرپٹ کال ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے اسٹاک پرفارم ابھی بھی کر ہی رہے۔ امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز کی بات کریں تو دیکھیں جی، میجر سپورٹ تو ٹوٹ گئی 1,22,005 والی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا پچھلی کال میں یا اس سے پچھلی کال میں کہ اگر یہ ٹوٹا تو 1,19,500-400 ایریا تک مارکیٹ جائے گی۔ تو بیسیکلی اب یہ بیئرس کا ٹارگیٹ ہے، اور انڈیکس میں پریشر کی پاسبلٹی برقرار رہے گی، باوجود اس کے کہ اگر مارکیٹ کچھ اوپر بھی کھل جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 1,20,790 اور 1,20,865 کے نیچے مارکیٹ میں پریشر ہے، ٹھیک ہے جی۔ لمیٹڈ اپ سائڈ پوٹینشیل کی اگر میں بات کروں تو وہ جا کے شروع ہوتی ہے 1,21,900 کے اوپر، تو وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ اور بلش کمفرٹ زون کی بات کرنا تو ابھی ذرا مشکل ہے، ہمیں کنسسٹنٹ تسلسل کے ساتھ اور سیریس ریکوری پہلے ملنی چاہیے، اس کے بعد بلش کے کمفرٹ زون کی ہم بات کریں گے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر وار ایسکلیشن میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم 1,17,000 1,16,000 تک بھی بہت آسانی سے جا سکتے ہیں اگر جیو پولیٹیکل ٹینشن بڑھتی ہے۔ تو اس لیے ویکینڈ پہ بہت زیادہ مال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ویکینڈ میں 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے، 2 دن میں آپس میں کیا
بات چیت ہوتی ہے، کیا اسٹیٹمنٹس آتے ہیں یو ایس کے، اسرائیل کے، ایران کے، وہ بہت اہم ہوں گے. تو ویکینڈ پہ اپنے آپ کو ہلکا رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی پہ تفصیلی بات کر چکا ہوں. اور یہ ہماری ٹیم یہ پریمیم گروپ کے بارے میں جو آپ کو بتا رہی ہے، تو جتنے دن آپ ضائع کر رہے ہیں آپ کا مفت دن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. کیونکہ اب اگر 19 دن ہے تو آپ کے پاس 12 دن رہ گئے، تو 12 دن آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ ڈیلی کالز چاہیے تو آپ 0345619044 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ شعیب صاحب جو ہے آپ کو یہ آفر ضرور دیں گے. تو جناب بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے نہیں آئی ہے وہ مجھے آپ کے کمنٹ سے پتہ لگ جاتا ہے. ویوز کی فکر میں نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں جس طرح کی بات کرتا ہوں وہ ہر ایک کو پسند نہیں آتی. کیونکہ میں ٹریڈ کو سمجھ کے، سیکھ کے اور ایویلویٹ کر کے اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر کے کام کرنے کی بات کرتا ہوں. اور یہاں پر پاکستان میں لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس یہ بتا دو کہاں لینا ہے، کہاں بیچنا ہے. تو یہ بات چونکہ ہماری کالز میں نہیں ہوتی تو شاید یہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتی ہوگی. تو اس لیے ویوز کا کوئی ایشو نہیں ہے، مگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ کر کے اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کال پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.